أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم. آج جو ہے وہ ہمیں سورہ تکاثر کے لیسنز اینڈ بینیفٹس کو پڑھنا ہے. اچھا، سب سے پہلا لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ورلڈلی چیزوں کو گیدر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ورلڈلی چیزوں کو اگر ہم زیادہ گیدر کریں گے تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں ڈسٹریکشن کاز کرتے ہیں اور ہمیں ڈسٹریکشن کاز کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ آخرت کے لیے اسٹرائیو نہیں کر پاتے ہیں، کہ پھر ہم لوگ اپنے مین گول سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے نا. تو آخرت کے لیے ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، تو ہم پھر وہ نہیں کر پاتے. تو ورلڈلی چیزوں کو گیدر نہ کریں اور مٹیریلسٹک پرسن نہ بنے. دوسرا لیسن جو ہمیں یہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو ان نیسیسریلی کنزیوم نہ کریں، یعنی کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی چیزیں استعمال کریں. بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنا اور بلا وجہ چیزوں کو استعمال، مطلب آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی آپ ان کو ویسٹ کر رہے ہیں، تو چیزوں کو ان نیسیسریلی یوز کرنا، کنزیوم کرنا، یہ چیز نہ کریں. اچھا، تیسرا جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم بلیسنگس کو جو بھی ہمارے پاس ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسریبل ہوں گے ان سب کے لیے. آخرت کے دن میں ہمیں ان سب کا جواب دینا ہے. تو جتنی بھی بلیسنگز آپ کے پاس ہیں اس کو وائزلی یوٹیلائز کریں، ٹھیک ہے. اوکے، اس کے بعد چوتھا لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم الیقین، ہیو علم الیقین، یعنی کہ نالج کی بیس پر آپ ایمان لے کر آئیں. دیکھیں، عین الیقین تو ایک جانور بھی کر لے گا نا، کسی چیز کو دیکھ کر ایمان لے آنا، کسی چیز کو دیکھ کر اس پر یقین کرنا، یہ تو جانوروں والی کوالٹی ہے نا. تو عین الیقین تو ڈیفینیٹلی ہم سب کو ہو جائے گا. جب ہم مریں گے ہم چیزوں کو دیکھ لیں گے، جب ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے تب بھی ہم چیزوں کو دیکھ لیں گے. تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے ہی نالج کے بیسس پر ایمان لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو انسان کیوں بنایا ہے؟ تو جانور بھی بنا سکتا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ علم الیقین، نالج کی بیس پر ایمان لے کے آنا. ہم سب کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم نالج کی بیس پر ایمان لے کر آئیں، تاکہ ہم لوگ علم حاصل کریں، اپنی نالج کو اسٹرانگ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان پھر اس علم یقین لے کر آئے، اس نالج کے بیس پر آپ ایمان لے کر آئے، یقین کریں. عین الیقین تو ایک جانور والی کوالٹی ہے، اور اللہ ہم سے عین الیقین ڈیمانڈ نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. پورے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا آگے سجدہ کروایا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی چیز ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، علم الیقین، نالج کی بیس پر ایمان لے کر آؤ. تو اپنی نالج کو اسٹرانگ کریں اینڈ ہیو علم الیقین، تاکہ ہم لوگ کیا کریں کہ دنیا میں غفلت میں نہ پڑیں، ان چیزوں کو سکسیس نہ سمجھیں کہ جو کہ ایکچولی بالکل ہی بیکار ہے. تو اپنی نالج کو اسٹرانگ کرنا ہے ہمیں. اچھا، اس کے بعد جو ہمیں لیسن ملتا ہے کہ جو بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ کر گئے نا، کوئی بھی اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، تو آپ پھر اس کو چھوڑ دیں. اٹ از ناٹ گڈ فار یو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے نا، تو ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے. ایسے اپنی زندگی نہ گزارے کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. لیو یور لائف ایز اف یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، یعنی کہ اس طریقے سے ہماری زندگی، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہم سب کو اس طریقے سے ہونا چاہیے ایز اف ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے. ہمارے ہر جیسچر میں یہ بات کی شو ہو رہی ہے. اوکے، اس کے بعد نیکسٹ لیسن جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ جو اپنے ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ آئدر وہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یعنی کسی بھی چیز میں آپ اگر اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس پر اپنا بہت محنت کر رہے ہیں، تو آپ یہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھا کریں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، کہ چیزوں کو اس وجہ سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پلیز ہو. لوگوں کو پلیز کرنے کی دنیا میں آپ ہر کسی کو پلیز نہیں کر سکتے. تو میک شیور کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس سورہ تکاثر کے بینیفٹس ہیں، اور بہت اچھے بینیفٹس ہیں. پرسنلی مجھے بھی بہت اچھے لگے تھے جب میں نے پڑھا تھا. تو سورہ تکاثر کا پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو، جو شخص سورہ تکاثر کو فرض نماز میں پڑھتا ہے نا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو سننا پریئر میں پڑھتا ہے تو اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا. دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ سورہ تکاثر کو اگر ہم لوگ مغرب کی پریئر میں پڑھیں گے، یعنی کہ مغرب کی نماز میں پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ جب بھی سورہ تکاثر، جو بھی آپ جب سونے سے پہلے سورہ تکاثر کو پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو قبر میں جو ہارڈ شپس ہوں گی، قبر کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی.
اس کے بعد اگر کوئی قرضے میں ہے تو اس سے نکلنے کے لیے بھی سورہ تکاثر کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ اگر سورہ تکاثر کو آپ 3 ٹائمز ریسائٹ کریں گی تو آپ تمام مشکلات اور ڈیفیکلٹیز سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ سورہ تکاثر جو ہے وہ ہیڈ ایک کے لیے کیور ہے، یعنی کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو سورہ تکاثر کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا کیور ہے۔ آپ سر میں درد ہو رہا ہے تو کبھی سورہ تکاثر کو ریسائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سورہ تکاثر کو اثر پریئر میں پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے جب تک دن ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ سارے بینیفٹس سے سورہ تکاثر کے اور لیسنس کے، آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ کوئی بھی کوئری ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور جزاک اللہ خیر۔